صلِّهِمْ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق لم یزل نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے دیگر کمزور مسلمانوں کا، مردوں کا، عورتوں کا اور بچوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ جو کمزور مسلمان بچے، عورتیں ظالموں کے تسلط کے اندر ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائیں کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں ایسی بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. تو اللہ جل شانہ نے اس طرح کمزور طبقہ لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے مومنوں کو یہ تنبیہ دی کہ اس کے باوجود بھی مسلمان جہاد کے لیے روانہ نہیں ہوتے. انہیں کیا ہو گیا کہ کمزور لوگ انہیں پکار رہے ہیں، بلائیں لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ جہاد کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. حالانکہ بعض کمزور مرد، عورتیں اور بچے الذین یقولون جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها. اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك ولیا. اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز بنا دے. واجعل لنا من لدنك نصیرا. اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. تو احباب دی وقار، اس آیہ بینہ کو پڑھ کے ذہن کے اندر ایسے تصور آ رہا ہے جیسے موجودہ غزہ کی کیفیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ کلام کیا جا رہا ہو کہ وہاں پہ بالکل بعین ہی یہی کنڈیشن ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے زخموں کی حالت میں بلبلا رہے ہیں، خواتین بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر بلبلا رہی ہیں، مرد کسی کی ٹانگ کٹی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، زخموں سے چور چور ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کو پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکال کر امن کی جگہ پہ پہنچانے والا. تو یہ آیت پڑھ کے یقین جانے بالکل ذہن کے اندر یہی تصور آ رہا ہے کہ یہ آیت آج کے موجودہ دور کے اوپر بالکل بعین ہی پوری اتر رہی ہے کہ جیسے اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی، ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اب بھی اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نہیں کر رہے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. حالانکہ بہت سے کمزور مرد، عورتیں، بچے الذین یقولون جو پکار رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها.
اے پروردگار ہمیں ایسی بستی سے نکال دے جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو وہاں پہ دیکھیں مسلمانوں پہ کیا ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ کھانے پینے کی قلت ہے ان کے لیے، علاج معالجے کی قلت ہے، جہاں پہ چند لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ دھماکہ کر کے انہیں اڑا دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ آیت ہمیں تقاضا کر رہی ہے، ہم سے پکار کر یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ اتنی کیفیت کے باوجود تمہارے مسلمان اتنی کثیر تعداد میں شہید ہو گئے اور اس کے باوجود تم میٹھی نیند سو رہے ہو؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز بنا دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ گویا کہ وہ لوگ ادھر ادھر کے ممالک کے مسلمانوں کو پکار کر، حکومتوں کو پکار کے تھک چکے ہیں، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اے پروردگار اگر ہمارے مسلمان بھائی ہماری مدد کے لیے تیار نہیں ہیں تو تو اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی کارساز بھیج دے، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مدد کرنے والا بھیج دے۔ تو احباب دی وقار یہ آیات بالکل بعین ہی ہمیں صریح الفاظ کے اندر موجودہ دور کی جو کیفیت ہے ایسے موقع پر جہاد کا درس دے رہی ہیں کہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے مسلمانوں کو، جہاں بھی مسلمان قوت کے اندر ہیں انہیں فوری طور پر اللہ کے رستے میں اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے جہاد کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس آیہ بینہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے کچھ مسائل اخذ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کرنا جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو اس وقت دیگر مسلمانوں کے لیے جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور جب جہاد کرنا فرض ہو جائے اور جو بندہ جہاد نہیں کرتا ایسی صورت میں وہ بندہ اسی انداز سے گناہگار ہوگا جیسے بے نمازی گناہگار ہوتا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسے ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، ایسے ہی جب مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان جہاد نہیں کرتے تو وہ جیسے نماز چھوڑنا گناہ ہے ایسے ہی جہاد ترک کر کے گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں مفسرین کرام نے، فقہا نے یہ بھی بیان کیا کہ جہاد ایسے بندے پہ فرض ہوتا ہے جس کے اندر ایسی قوت ہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اور چند لوگ گروہ کی شکل میں نہتے وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں، ایسی صورت میں تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو آج کل کا جو دور ہے حکومتوں کی لڑائی ہے، ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے، تو ایسی صورت میں فرد واحد کے لیے جہاد فرض نہیں ہوتا، بلکہ جو حکومتیں ہیں جن کے پاس قوت ہے، پاور ہے، فوجی طاقت ہے، اسلحہ موجود ہے، ایسے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فوج کو تیار کر کے وہاں پہ بھیجیں تاکہ وہ وہاں پہ جہاد کریں اور مسلمانوں کو ظلم و تشدد سے نکالیں اور مسلمانوں کو ظالموں کے پنجے سے نجات عطا فرمائیں۔ اور دوسری بات، دوسرا مسئلہ یہاں پہ مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ جہاد کی ترغیب کے لیے مظلوم لوگوں کا تذکرہ کرنا یہ بھی جائز ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کی سنت مبارکہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بھی اس جگہ پہ جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے کمزور مسلمانوں کا تذکرہ کیا، کمزور عورتوں کا، بچوں کا تذکرہ کیا۔ تو اس انداز سے کمزور لوگوں کا تذکرہ کر کے جو ظلم و تشدد کے اندر پسے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کا تذکرہ کر کے حکومتوں کو جہاد کے لیے ابھارنا، انہیں جہاد کی ترغیب دینا، یہ شرعاً جائز ہے، بلکہ صرف جائز ہی نہیں رب تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر آگے ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی فقہا نے بیان کیا کہ آیہ مبارکہ کے ان الفاظ سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہاں پہ صراحت کے ساتھ یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے پروردگار ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی کارساز بھیج دے۔
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ یہ نہیں کہا کہ تو ہماری ڈائریکٹ مدد کر یا تو ڈائریکٹ ہمارے لیے کارساز بن جا، بلکہ فرمایا ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی لوگ مددگار بن سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی رب تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ یقیناً یہ نظریہ عقیدہ تو مسلم ہے کہ رب تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکال سکتا، ہمارا سانس اندر چلا جائے باہر نہیں آ سکتا، باہر آ جائے اللہ کے اذن کے بغیر اندر نہیں جا سکتا۔ لیکن رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے کسی کی مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ مدد کر سکتے ہیں تو ان سے مدد طلب کرنا بھی جائز ہے کہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے کسی معاملے کے اندر اگر مدد طلب کر لے تو ایسی صورت میں کوئی شرک لازم نہیں آئے گا، بلکہ یہ شرعاً جائز ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔